اس بار مجھے اس سے ملاقات کے لیے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا تھا کیونکہ اس دفعہ اس کی سہیلی زیبا نے میری مدد کی تھی۔ پچھلی دفعہ رخصت ہوتے ہوئے میں نے ان کی کچی بستی کا پتہ پوچھ لیا تھا اور زیبا کو اپنے آفس کا ایڈریس دے دیا تھا اور اس سے رابطے میں بھی رہنے کی درخواست کی تھی۔ زیبا نے بھی مجھے بتایا تھا کہ مہینے میں ہمارا ایک آدھ چکر شہر سے باہر بھی لگ جاتا ہے۔ اس دن ہم معمول سے زیادہ چوڑیاں لے کر اپنی بستی سے صبح سویرے ہی نکل جاتی ہیں اور سارا دن مضافات میں چوڑیاں بیچ کر منہ اندھیرے واپس پلٹتی ہیں، اور میں اسی دن کا انتظار کرنے لگا۔ اللہ اللہ کر کے وہ دن آیا اور میرا بے چین دل مزید بے سکونی کا شکار ہو گیا، لیکن اب یہ بے چینی اور طرح کی تھی۔ اب اس میں محبوب کو دیکھنے، اس سے ملنے کی میٹھی میٹھی تڑپ بھی شامل ہو گئی تھی۔ ایک عجیب طرح کی اگن تھی جو اندر ہی اندر نہ جانے کتنے الاؤ روشن کر رہی تھی، اور ہر الاؤ میں نگی کی محبت پہلے سے مزید واضح ہو کر سامنے آ رہی تھی۔ کبھی کبھی یہ لکھنے والے ہمارے دل کی وہ باتیں بھی کہہ جاتے ہیں جنہیں زبان تک لانے کے لیے ہمیں شاید صدیاں لگیں، کیونکہ ہمارے پاس وہ ہمت اور طاقت ہی نہیں ہوتی کہ ہم دل کھول کر دنیا کے سامنے رکھ سکیں۔ میں جو ایک ڈاکٹر ہوں، اپنے آپ کو ایک چوڑی بیچنے والے کی عشق میں مبتلا تڑپتا ہوا دیکھتا ہوں تو اس بات پر یقین آ جاتا ہے کہ محبت کی نہیں جاتی، یہ خود بخود ہو جاتی ہے۔ اسے محسوس کرنے کے لیے ایڑیاں نہیں رگڑنا پڑتی، اس کا زمزم تو خود بخود آب رواں کی طرح دل میں بہنے لگتا ہے، اور اس خاموشی سے بہتا ہے کہ ہمیں خود بھی تب جا کر معلوم ہوتا ہے جب اس کے صدباب کے سارے راستے مسدود ہو چکے ہوتے ہیں۔ وہ سارا دن میرا ان کے تعاقب میں گزرا، جہاں جہاں جاتی میں ان کے پیچھے پیچھے ہوتا۔ وہ کہ یہ انتہائی غیر اخلاقی حرکت تھی، لیکن میں اپنے دل کا کیا کرتا جو مسلسل مجھے یہ حرکت کرنے پر اکسا رہا تھا۔ ویسے بھی محبت کی اپنی اخلاقیات ہوتی ہیں، اس کے الگ ہی ضوابط ہوتے ہیں۔ جو باتیں دنیا والوں کی نظر میں قابل قبول نہیں ہوتی، انہیں صرف محبت ہی قبول کرتی ہے۔ دنیا رسم و رواج اور معاشرتی اقدار کی پابند ہوتی ہوگی، محبت کو ایسی کوئی مجبوری لاحق نہیں۔ یہ ازل سے آزاد رہی ہے اور اس نے آزاد رہنا ہی سیکھا ہے، اسے کسی طور پابند سلاسل رکھا ہی نہیں جا سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ دوپہر کو جب کچھ گھنے درختوں کے نیچے وہ بیٹھ کر کھانا کھا چکی تو میں نے زیبا کو اشارہ کیا۔ وہ فوراً سمجھ گئی اور سب کو اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار کرتے ہوئے بولی، آؤ نی سب، چاچا عنایت والے باغ سے امرود توڑ کر لائیں، قسم سے بڑا مزہ آئے گا۔ دماغ تو خراب نہیں ہو گیا تیرا؟ پچھلی دفعہ یاد ہے نا چاچا عنایت نے کیسے اپنے سوٹے سے ہماری رکھیاں سکی تھیں؟ ان میں سب سے غالباً کچھ زیادہ ہی ڈری ہوئی تھی۔ اس نے تو پہلے زیبا کی تجویز کو سختی سے رد کیا، پھر اس بیچاری کو سخت سست بھی سنا ڈالی۔ تم تو خواہ مخواہ ڈر رہی ہو، کچھ نہیں ہوتا۔ چچا عنایت اس وقت گھر میں پڑا خراٹے لے رہا ہوگا، ویسے بھی تنے دوپہر ہے، نہ بندہ ہے نہ بندی دی ذات۔ زیبا بھی کہاں ہمت ہارنے والی تھی، وہ بدستور انہیں راضی کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ ان کی گفتگو سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ پہلے بھی یہاں آتی رہی ہیں، اس لیے انہیں یہاں کے لوگوں کے معمولات کا بخوبی اندازہ تھا۔ زیبا نے کنکھیوں سے مجھے دیکھا۔ وہ اللہ کی بندی پہلے ہی ملاقات میں جان گئی تھی کہ میں نگی کو پسند کر بیٹھا ہوں۔ البتہ اس نے مجھے پہلے ہی خبردار کر دیا تھا کہ وہ بڑی پکی کڑی ہے، اس کے سامنے میری دال گلنا مشکل ہے، لیکن میں نے اسے یہ کہہ کر مطمئن کر دیا تھا کہ یہ تم مجھ پر چھوڑ دو، اور واقعی اس نے سب کچھ مجھ پر چھوڑ دیا تھا۔ زیبا اپنے مشورے پاس ہی رکھا کر، کوئی ضرورت نہیں ہے کہیں جانے کی، چپ کر کے بیٹھی رہو یہیں۔ اس دفعہ نگی بولی۔ اس نے زیبا کو اچھا خاصا لتاڑ دیا تھا، صاف پتہ چل رہا تھا کہ اپنی ہمجولیوں پر اس کا خاصا رعب اور دبدبا ہے۔ نگی تو ہے سدا کی پھکی طبیعت کی، مجال ہے جو کبھی ہماری ہنسی کھیلی ہو، بس ہر وقت منہ بنائے رہتی ہے، نہ خود خوش ہوتی ہے اور نہ ہمیں ہونے دیتی ہے۔ اور ویسے بھی ہم تجھے ساتھ لے جا بھی نہیں رہی، تم بیٹھ یہاں اکیلی اور آتے جاتے لوگوں کی شکلیں دیکھ۔ ہم تو جا رہی ہیں، چلو آؤ نی ساریاں۔ زیبا نے حکم سے کہا تو وہ یوں نگی کو دیکھنے لگیں جیسے جانے کی اجازت طلب کر رہی ہوں۔ اس دفعہ زیبا نگی سے نہیں دبکی تھی، بلکہ اس کو کھری کھری سناتی تھی۔ اس لمحے میرے دل میں زیبا کے لیے بے پناہ احترام امڈ پڑا۔ وہ بیچاری میری وجہ سے اپنی بہنوں جیسی سہیلی سے بگاڑ رہی تھی۔ اس نے سب کو لیا اور منہ بنا کر پیر پٹکتی وہاں سے چلی گئی۔ نگی وہاں اکیلی بیٹھی رہ گئی تھی اور میں اسی انتظار میں تھا۔ جب وہ سب ایک فاصلے پر چلی گئیں تو میں حرکت میں آیا۔ وہ مجھے اچانک اپنے سامنے دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی۔ اسے حیران بھی ہونا چاہیے تھا، وہ بیچاری کہاں توقع کر رہی ہوگی کہ میں اپنی تمام تر مصروفیات چھوڑ چھاڑ کر اس کے پیچھے پیچھے شہر کے مضافات میں آ پہنچا ہوں اور اب اس کے سامنے کھڑا ہوں۔ وہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ میں نے انگلی کے اشارے سے اسے خاموش رہنے کا کہا تو وہ کچھ کہتے کہتے رک گئی۔ میں اس کے آس پاس ہی آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ آپ یہاں؟ وہ ابھی تک حیران تھی اور یہ حیرانی کسی طور کم ہونے میں نہیں آ رہی تھی۔
میں مسکرایا۔ ہاں، میں تمہارے پیچھے تو کائنات کی آخری حد تک آ سکتا ہوں۔ میری اس بے باکی پر اس نے مجھے کچھ ناگواری سے انداز میں دیکھا۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ بے وجہ زمین پر پڑے تنکے خریدنے لگی تھی۔ کیوں تمہیں میرا آنا اچھا نہیں لگا؟ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے نظریں جھکائی ہوئی تھیں، ورنہ یہ بات میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھتا۔ سچ پوچھے تو واقعی اچھا نہیں لگا۔ اس دفعہ وہ بالکل نہیں جھجکی اور اپنے تاثرات مجھ پر واضح کرتے ہوئے سنجیدگی سے بولی، کیوں؟ میں نے بھویں سکیڑ کر اس سے پوچھا، بس مجھے اچھا نہیں لگا آپ کا اس طرح میرے پیچھے چلے آنا۔ آپ بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں، بلکہ زیبا بتا رہی تھی کہ آپ ڈاکٹر ہیں۔ اس نے شکایتی نظر مجھ پر ڈالتے ہوئے کہا، تمہیں اعتراض میرے آنے پر ہے یا پھر میرے ڈاکٹر ہونے پر؟ میں مسکرایا۔ مجھے ایک ڈاکٹر کے اس طرح لڑکیوں کا پیچھا کرنے پر اعتراض ہے، اس نے برجستہ جواب دیا۔ میں نے آج تک لڑکیوں کا تعاقب نہیں کیا، حتیٰ کہ اس وقت بھی نہیں جب میں کالج میں پڑھا کرتا تھا۔ میں نے اس کے سامنے جیسے اپنی صفائی پیش کی۔ تو پھر یہ سب کیا ہے؟ اس نے تیکھی نظروں سے مجھے دیکھا۔ نگی، مجھے غلط مت سمجھو، میں اتنی دور سے اس لیے آیا ہوں کہ تم سے ایسی جگہ مل سکوں جہاں لوگوں کی آمد و رفت نہ ہو اور اپنے دل کی بات کر سکوں۔ میں نے رسان اور تحمل سے اسے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا۔ دل کی کون سی بات آپ مجھ پر واضح کرنا چاہتے ہیں؟ ایک دفعہ پھر ایک ٹیڑھی سی نظر اس نے مجھ پر ڈالی جس میں بے یقینی تھی، طنز تھا اور شاید تمسخر بھی۔ نگی، میں نہ جانے میں دل کی بات زبان پر لانے سے کیوں اتنا ڈر رہا تھا۔ ایک عجیب سا خوف مجھے دامن گیر ہو گیا تھا، ایک ایسی ہچکچاہٹ جو آج سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ نگی، میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں نے بالآخر اس سے کہہ ہی ڈالا۔ اور یہ محبت کتنے دنوں کی ہوگی؟ اس کے لہجے میں طنز کی گہری کاٹ تھی۔ کیا مطلب کتنے دنوں کی؟ میں اس کی بات سمجھ کر بھی نہیں سمجھ پایا تھا۔ مطلب یہ کہ آپ جیسے بڑے لوگوں کو ہم جیسے چھوٹے لوگوں سے محبت کی ضرورت کیوں پڑتی ہے، یہ میں اچھی طرح جانتی ہوں۔ اس کے ایک لفظ جیسے زہر میں بجھا ہوا تھا، نہ جانے میری محبت کو وہ کیا سمجھ رہی تھی۔ دیکھو بابو، اس نے اپنے آپ جناب کا تکلف ایک طرف رکھ دیا تھا، تم بظاہر ایک اچھے انسان لگتے ہو۔ اس نے میرے پورے وجود پر ایک سرسری سی نظر ڈالتے ہوئے بولنا شروع کیا۔ لگتا نہیں ہوں، میں واقعی ایک اچھا انسان ہوں۔ میں نے اسے اپنا اچھا ہونے کا یقین دلانا چاہا۔ بابو، میں اس بحث میں نہیں پڑنا چاہتی کہ تم اچھے انسان ہو یا نہیں، میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ خدا کے واسطے میرا پیچھا چھوڑ دو۔ تم بڑے لوگوں کی محبت سے میں اچھی طرح واقف ہوں۔ جو لڑکی پسند آتی ہے اسے اپنے پیسے کے روب میں لے کر لمبی لمبی گاڑیوں میں لے کر گھومتے ہو، بڑی بڑی دکانوں پر لے جاتے ہو، ہوٹلوں میں کھانے شانے کھلاتے ہو، جب دل بھر جاتا ہے تو اسے شاپر کی طرح کسی کچرا کنڈی میں پھینک دیتے ہو جس میں کسی پھل کے چھلکے یا پھر کوئی گلی سڑی چیز ہوتی ہے۔ وہ کچھ دیر کے لیے رکی اور خلا میں کچھ لمحے کے لیے کسی غیر مرئی نقطے کو گھورتی رہی، پھر آہستگی سے گویا ہوئی، میں اب بھی کہہ رہی ہوں، اپنی دنیا میں واپس چلے جاؤ، کیوں اپنے ساتھ ساتھ میرا وقت بھی برباد کر رہے ہو؟ بے اختیار اس کی آنکھیں جھلک پڑی اور گلا روند گیا۔ میں کیسے تمہیں اپنی محبت کے خالص اور پاکیزہ ہونے کا یقین دلاؤں؟ میں بے بسی کی انتہاؤں کو چھوتے ہوئے بولا۔ تم کچھ بھی نہ کرو بابو، بس خاموشی سے یہاں سے چلے جاؤ۔ میری اور تمہاری دنیا میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تم ٹھہرے شیشے کے بڑے بڑے دفتروں میں بیٹھنے والے افسر اور میں گلی گلی کوچہ کوچہ چوڑیاں بیچ کر پیٹ کی بھوک مٹانے والی بنجارن، تمہارا میرا کیا جوڑ بھلا؟ جاؤ، اپنی دنیا میں واپس چلے جاؤ اور مجھے اپنی دنیا میں جینے دو۔ اس نے منہ دوسری طرف پھیر لیا تھا، جس بات کا واضح اشارہ تھا کہ میں اب یہاں سے چلا جاؤں۔ وہ اب مزید مجھ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی۔ میں کچھ لمحے زخمی نظروں سے اسے دیکھتا رہا، پھر خاموشی سے بغیر کوئی بات کیے وہاں سے اٹھ آیا۔ دن بڑے اذیت ناک ہوتے گئے تھے اور راتیں کربناک۔ نگی کی باتیں بار بار میرے دل پر کچوکے لگاتی اور مجھے نئے سرے سے زخمی کرتی۔ پتہ نہیں ان غریب لوگوں کو کیوں لگتا ہے کہ امیروں کے پاس دل نہیں ہوتا۔ ہم پتھر سے بنے ہوتے ہیں، ہمارے جذبات نہیں ہوتے اور ہمیں کسی سے محبت نہیں ہو سکتی۔ نگی نے مجھے لیکچر سنا دیا تھا۔ اس نے خود کو میرے سامنے سمجھدار اور جانزیدہ بنایا اور مرد شناس ثابت کر دیا تھا، لیکن اپنی تمام تر سمجھداری کے باوجود وہ میرے دل کی انمول اور خالص جذبات کو نہیں چھو سکی تھی۔ ہاں، زمانہ شناسی کی دعوے دار لڑکی میری محبت کو نہیں پرکھ سکی تھی۔ اس آخری ملاقات کے بعد میں نے اس کا تعاقب کرنا یا اس سے ملنے کا خیال دل سے نکال دیا۔ وہ اگر اپنی آنکھوں کو ویران اور بیابان رکھنا چاہتی تھی جن میں اپنے خوابوں کی ہریالی اگانا چاہتا تھا، تو اس میں میرا کیا قصور تھا؟ اگر وہ اپنے دل کے کواڑ میرے لیے نہیں کھولنا چاہتی تھی تو میں کیا کر سکتا تھا؟ میرا کام تھا دستک دینا۔ وہ میں دے چکا تھا اور آئندہ بھی دیتا رہوں گا کہ محبت کرنے والے اپنی اینٹ کے بڑے پکے ہوتے ہیں، وہ اتنی آسانی سے ہتھیار نہیں ڈالا کرتے۔ اس دن شام کو یوں ہی سرِ راہ میری زیبا سے ملاقات ہو گئی۔ میں اپنے آفس سے گھر جانے کے لیے نکل رہا تھا
جب وہ میری گاڑی کے پاس پریشان سی کھڑی نظر آئی، مجھے لگا جیسے وہ میرا ہی انتظار کر رہی ہو۔ میں اسے دیکھ کر کچھ حیران ہوا۔ زیبا تم؟ میں نے حیرت بھرے انداز میں پوچھا۔ جی ڈاکٹر صاحب میں۔ آپ تو مجھے یہاں دیکھ کر یوں حیران ہو رہے ہیں جیسے میں یہاں نہیں آ سکتی۔ اس نے ایک پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ارے نہیں نہیں، اب ایسی بات بھی نہیں ہے، سناؤ کیسی ہو؟ میں نے زخمی انداز سے اس سے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ میں تو ٹھیک ہوں ڈاکٹر صاحب، لیکن آپ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہے۔ وہ اللہ کی بندی میرا درد پہچانتی تھی، اس سے اچھی طرح واقف تھی۔ میری چھوڑو، یہ بتاؤ تمہاری سہیلی کیسی ہے؟ میں نے تیزی سے دھڑکتے دل پر قابو پاتے ہوئے پوچھا۔ نگی کی محبت ہی میری دھڑکنوں کو اس طرح منتشر کر دینے کی استطاعت رکھتی تھی۔ وہ جی اسی کے بارے میں بات کرنے آئی تھی۔ اس دن کے بعد تو آپ ایسے غائب ہوئے کہ پھر نظر ہی نہیں آئے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اس دن آپ کی کیا بات ہوئی ہے؟ اگر مناسب سمجھیں تو مجھے بتا دیں۔ میں نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ نگی کی بااعتماد سہیلی تھی اور اس کے لیے اپنے دل میں بے پناہ اور اپنائیت سمیٹے ہوئی تھی۔ اسے بتا دینے میں یقیناً کوئی حرج نہیں تھا۔ کیا کرو گی جان کر؟ میں نے اسے ٹالنا چاہا۔ ڈاکٹر صاحب میں جانتی ہوں کہ اس نے آپ کی محبت کا کیا جواب دیا۔ اس نے مجھے سب کچھ بتا دیا تھا۔ وہ اپنی کوئی بات مجھ سے نہیں چھپاتی۔ بظاہر اس نے آپ کی حوصلہ افزائی نہیں کی، لیکن میں جانتی ہوں کہ وہ بھی آپ سے محبت کرتی ہے۔ آپ کی محبت میں راتوں کو چھپ چھپ کر روتی ہے، لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا نا، وہ بڑی پکی کڑی ہے، اپنے جذبات کسی پر ظاہر نہیں ہونے دیتی۔ اور آپ جب اس سے مل کر آئے ہیں بہت گم سی ہے، کسی سے بات نہیں کر رہی، بہت چپ سی ہے۔ پچھلے 2-3 دن سے بخار میں جل رہی ہے، کچھ کھا رہی ہے نہ پی رہی ہے، بس خاموش کمرے کی دیواروں کو ٹک ٹکی باندھے یوں دیکھی جاتی ہے جیسے اس کے کان اور اس کی آنکھیں ان دیواروں میں کسی اپنے کی آواز سننے یا اسے دیکھنے کی امید رکھتی ہوں۔ آنسو بے ارادہ ہی زیبا کی آنکھوں سے ٹپکنے لگے تھے۔ کیا کہہ رہی ہو زیبا؟ نگی بیمار ہے، یہی کہا ہے نا تم نے؟ میں یکدم بے چین سا ہو گیا تھا۔ اس کی تکلیف کا سن کر مجھ پر جیسے ہنسیانے کی کیفیت طاری ہو گئی تھی، جیسے میری انتہائی عزیز ہستی کسی بہت بڑی پریشانی میں مبتلا ہو اور میری سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ کیا کروں۔ مجھے اس کے پاس لے چلو زیبا، پلیز، میں نے اس کی منت کی۔ محبت انسان کو کس قدر ناتواں اور کمزور کر دیتی ہے۔ یہ وہ طوفان ہے جو بڑے سے بڑے ستون اور برج لمحوں میں ملیے میٹ کر دینے کی طاقت رکھتا ہے۔ مجھے بھی نگی کی محبت کے سامنے زمین بوس ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگا تھا۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں آپ ہی کو لینے آئی تھی۔ تو پھر دیر کیوں کر رہی ہو؟ آؤ جلدی چلو۔ میں نے اسے جلدی سے اپنے ساتھ گاڑی میں بٹھایا اور حتی المقدور تیز رفتاری سے گاڑی دوڑاتا ہوا اس کچی بستی تک پہنچا جہاں میری دنیا بستی تھی۔ اس کچی بستی سے باہر تو میرے لیے کچھ بھی نہیں تھا، اندھیرا ہی اندھیرا، ویرانی ہی ویرانی۔ جب جان پر بنی ہو تو ہر خوف، ہر ڈر ذہن سے اتر جاتا ہے۔ مجھے بھی اب یہ خوف نہیں رہا تھا کہ اگر کسی جاننے والے نے مجھے گندگی ابلتی اس بستی میں دیکھ لیا تو کیا سوچے گا۔ فکر تھی تو بس اتنی کہ میری نگی تکلیف میں ہے اور اب مجھے اس وقت تک تکلیف میں رہنا تھا جب تک اسے آرام نہیں مل جاتا۔ ہاں، یہ محبت ہی ہے جس میں دوسرے کا سکھ آپ کو خوش رکھتا ہے اور اس کی تکلیف آپ کو کانٹوں پر چلنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ ورنہ دنیا میں لوگ صرف اپنے لیے جیتے ہیں، اپنی خوشیوں پر ہنستے ہیں اور اپنے ہی دکھوں پر آنسو بہاتے ہیں۔ وہ اپنے خستہ حال گھر میں ایک چھلنگا سا چارپائی جس پر ایک میلی سی چادر بچھی تھی، نیم غنودہ سی حالت میں سوئی ہوئی تھی۔ اس کا بوڑھا باپ چارپائی کے پائے سے لگا کر خاموشی سے آنسو بہا رہا تھا۔ مردوں کے آنسو خاموش ہی ہوتے ہیں، آنکھوں سے نہیں بہتے، سیدھے دل پر گرتے ہیں اور جہاں جہاں گرتے ہیں ایسا کاری زخم لگاتے ہیں جسے بھرتے بھرتے صدیاں لگ جاتی ہیں۔ چاچا، میں ڈاکٹر صاحب کو لے آئی ہوں۔ زیبا نے اس بوڑھے اور کمزور شخص کی بے جان سماعتوں میں جیسی زندگی اونڈیلی۔ وہ پلٹا اور پھر ایک جان کو سل سی کرا کے ساتھ اٹھتے ہوئے مجھے غور سے دیکھنے لگا۔ اچھا، تو تم ان ڈاکٹر صاحب کا ذکر کر رہی تھی کہ بڑا چنگا ڈاکٹر ہے؟ اس نے زیبا کی طرف استفہامیہ نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں نے زیبا کو دیکھا، اس کی نظروں میں خاموش سی التجا تھی۔ میں سمجھ گیا کہ مجھے کس حیثیت سے یہاں لے کر آئی ہے۔ میں نے اس کو آنکھوں ہی آنکھوں میں تسلی دی کہ وہ بے فکر رہے، میں اس کے کہے کا بھرم رکھوں گا۔ میں 2 قدم آگے بڑھا اور بوڑھے کے ناتواں کندھوں پر دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے اپنائیت سے کہنے لگا، ہاں چاچا، میں ہی ہوں وہ ڈاکٹر اور تمہاری بیٹی کا علاج کرنے آیا ہوں۔ بوڑھے کی بجھی سی مردہ آنکھیں چمک اٹھیں اور چہرے کی جھریاں جیسے مسکرا دیں۔ لیکن پتر، ہمارے پاس زیادہ پیسے نہیں۔ چاچا، پیسوں کی بات کس نے کی ہے؟ ایک طرف ہو جاؤ تاکہ میں مریض کو دیکھ سکوں۔ میں نے اس کی بات درمیان ہی میں کاٹ دی۔ وہ مجھے ممنون نظروں سے دیکھتے تو شکر کے آنسو بہاتا ایک طرف ہو گیا۔ اب اپنے ساتھ چیک اپ کٹ نہیں لایا تھا۔ میں پہلے ہی یہ بتا چکا ہوں کہ میں نے پریکٹس شروع کے چند ماہ ہی کی تھی اور ویسے بھی یہاں معاملہ دوسرا تھا۔ نگی میری مریض نہیں بلکہ میں اس کا مریض تھا۔ میں اس کا نہیں، وہ میری مسیحا تھی۔
میرے پاس اس کی بیماری کا کیا علاج ہونا تھا، الٹا وہ میرے ہر درد کی دوا تھی۔ میں نے نکی کی پیشانی پر ہاتھ رکھا تو یوں لگا جیسے گرم توے پر آپ جا لگا ہو۔ میں پریشان سا ہو گیا اور زیبا سے کہا کہ کسی طرح اسے اٹھا کر بٹھائے، اسے اسپتال لے کر جانا تھا۔ چاچا فکر نہ کرو، میں نگی کو اسپتال لے کر جا رہا ہوں، انشاءاللہ کل تک بھلی چنگی ہو جائے گی۔ باہر نکلتے ہوئے میں نے ایک دفعہ پھر بوڑھے چراغ دین کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس سے تسلی کے چند الفاظ کہے اور زیبا کی مدد سے اس کو گاڑی میں بٹھایا۔ وہ بھی پوری طرح سے خنودگی سے نہیں نکل پائی تھی۔ میں اسے اپنے ایک دوست ڈاکٹر حفیظ کی کلینک پہ لے آیا، کہ قریب ترین وہیں پڑتا تھا۔